بلا مفتی محمد اکمل صاحب موجود ہیں۔ آپ جب کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ سنا جاتا ہے، ناظرین میں یاد رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے ناظرین ہیں جو سالہ سال سے مستقل طور پر ARYQ TV کے ناظرین ہیں اور مفتی صاحب کو باقاعدہ طور پر دیکھتے ہیں اور آپ تک سوالات پہنچاتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ کوارنٹائن کا سلسلہ ہے اور لوگ محصور بھی ایک طریقے سے اپنے اپنے گھروں میں، لیکن تمام تر احتیاطی تدابیر کے ساتھ عبادت کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے اور حکومتی سطح پر بھی یہ اقدامات کیے گئے ہیں، علماء حضرات بھی اس پر ان کے ساتھ ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ اس صورتحال میں عبادت کے کرنے کے حوالے سے اور ہمدردی کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا موقع ہے کہ جب یہ رمضان مبارک آیا ہے اور اس سینیریو میں ہم رمضان کو دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں جب ریاست کوئی قانونی طور پہ کوئی چیز نافذ کرتی ہے اور براہ راست وہ شریعت سے متصادم بھی نہ ہو، یا فرض کر لیں کسی وجہ سے اگر نظر آئے لیکن علماء اس پہ غور و تفکر کر کے تخفیف کا حکم دے دیں تو پھر عوام کو اس کو فالو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے خلاف چلنا یا اپنے ذہن کو استعمال کرنا یہ غلط ہوگا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ نے واضح طور پہ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں حکم والے ہیں، جن میں سے ایک قول یہی ہے کہ جو زمانے کے مفتیان کرام علماء ہیں جو وہ تلقین کریں گے اس کو قبول کرنا ہوگا۔ تو اس لیے جس طریقے سے نماز یا تراویح کی ادائیگی کا علماء نے گورنمنٹ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایسے ہی کروائیں گے، یہ اس وقت علماء لیڈ کر رہے ہیں، تو عوام کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو استعمال کر کے یا جوش و جذبے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ یہ آج کل پوسٹیں بھی بہت ساری چل رہی ہیں، ہم جو QTV پہ ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو اس کے خلاف، مطلب ایسی بنا کے کچھ انتہا نہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے مطلب ان چیزوں کے اوپر کہ بھائی آپ کا اجتہاد اور آپ کا وصف فقہ جو بڑا عروج کے اوپر ہے اس کو سلام، لیکن ہم طالب علموں کی بات بھی بھائی قبول کر لیں۔ بہت سی چیزیں سوچ سمجھ کر 30 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، کچھ اگر ترغیب دے رہے ہیں تو وہ سوچ سمجھ کے دے رہے ہوں گے نا۔ جتنا خوف خدا آپ کے اندر ہے اتنا ہم میں نہیں ہے، بہت ہی کم ہوگا، لیکن بہرحال تھوڑا بہت تو ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بالکل جو علماء آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں اس کو فالو کریں، اسٹرکٹلی فالو کریں، بالکل اپنا ذہن استعمال نہ کریں۔ ایک دو کی غلطی کی وجہ سے اگر معاملہ بگڑ گیا، یہ مطلب طے ہوا ہے کہ اگر اس کے کچھ منفی اثرات مرتب ہوئے تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے۔ ایک شخص بعض اوقات غلطی کرتا ہے اپنے جوش کے اندر اور سب کو مروا دیتا ہے، تو ایسا ہرگز نہ کریں۔ دوسرا جو خیر خواہی کی بات آپ نے کی، دیکھیں ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو غریب ہے اور اس کی عزت نفس اتنی بلندی پر نہیں ہے، وہ لائن میں بھی لگ سکتا ہے، وہ ہاتھ بھی پھیلا سکتا ہے، لیکن ایسے بہت سارے ہیں جو فاقہ کر لیں گے لیکن ان کی عزت نفس اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں یا وہ نظر بھی آ جائیں، ایسا ہی یعنی ٹی وی پر یا کسی جگہ نظر بھی آ جائیں، وہ اس کو بھی لائک نہیں کریں گے۔ یہ سفید پوش لوگ ہیں، اور خصوصاً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارکہ سید حضرات۔ اپنے اطراف میں مشورہ دیتا ہوں سب کو، اپنے اطراف میں، رشتہ داروں میں، محلوں میں، اور خاص طور پہ سید فیملیز، ایک لسٹ بنائیں کون کون سفید پوش لوگ ہیں جو کہہ نہیں رہے لیکن آپ کی گمان کے مطابق ان کے لیے آزمائش بن سکتی ہے، اور بڑی ان کی عزت نفس کو محلوظ رکھتے ہوئے اس طریقے سے کہ ان کا احسان مانتے ہوئے ان کی مدد کریں۔ پورے رمضان میں خاص طور پہ خیر خواہی کا حکم ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے پہلی لسٹ بنا لیں اور پورے مہینے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا خیال کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دیکھیے، فرمایا کہ تھوڑا سا اپنا شوربہ بڑھا لو، کہ تھوڑا سا اس میں سے اپنے کسی رشتہ دار، غریب رشتہ دار کو یا محلے والے کو دے لو، ترغیب یہ ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رمضان میں اگر میں اپنے دسترخوان میں سے کچھ پھل کم کھا لوں اور کچھ پھل اٹھا کر کسی پڑوسی کو یا ایسے غریب کو دے دوں تو میرے خیال میں ہماری بہت درجات کی بلندی کا سامان ہوگا اور لوگ بھی اس میں آسانی سے اور اچھے انداز سے یہ مہینہ گزار